کہیں پوری دنیا میں مجھے بتا دیجئے کہ کسی فرقے واریت سے آزاد اور کسی وقتی سیاست سے لا تعلق رہتے ہوئے درس قرآن کی محفل، خالص درس قرآن کی محفل، اس میں ایک وقت میں 700 آدمی اور ایک وقت میں تاج محل ہوٹل میں 2500 آدمی، کہیں ہے اس کا امکان؟ تو کیا قرآن، پھر میں وہ الفاظ کہہ رہا ہوں ڈرتے ڈرتے، کیا اتنی ہی غیر مؤثر شے ہے؟ اتنی ہی کوئی حقیر شے ہے؟ صاحب قرآن و بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب۔ کس قدر تلخ انداز اقبال کا ہے، پیش ماں یک عالم فرسودہ است۔ میں جب دیکھتا ہوں ایک دنیا ہے گلی سڑی، گندی، فرسودہ، پرانی، ملت اندر خاک او آسودہ است، اور جو امت مسلمہ ملت اسلامی ہے وہ اس کے خاک میں پڑی ہوئی ہے اور آسودہ ہے، خوش ہے، یعنی اس گلے سڑے پرانے عالم میں بھی وہ اور نیچے پڑی ہوئی ہے۔ رفت سوز سینہ تاتار و کرد، عربوں کا جوش و خروش جب کم ہو گیا تھا الف اول کے دوران، الف اول، عروج عربوں کا، زوال عربوں کا وہ پہلے 1000 سال میں مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کون آئے؟ کرد آئے۔ صلاح الدین ایوبی کون تھے جنہوں نے لیا بیت المقدس واپس؟ کرد۔ پھر تاتاری آئے۔ ترکان عثمانی کون تھے؟ تاتاری تھے۔ اب وہ بھی ختم ہوئے، عرب تو گئے تھے، یہ بھی گئے۔ رفت سوز سینہ تاتار و کرد، یا مسلمان مرد یا قرآن مرد۔ کیا ہوا ہے؟ مسلمان مر گیا ہے یا قرآن مر گیا ہے؟ اس تلخ انداز میں کسی نے جھنجھوڑا ہوگا؟ اور یہ پوری تاریخ کا ایک خلاصہ نکال کر دکھا دینا۔ بہرحال یہ تعلق جو ہے وہی اقبال مصور پاکستان ہے، وہی اقبال مبشر پاکستان ہے، وہی اقبال مفکر پاکستان ہے۔ تو قرآن کا اور پاکستان کا کوئی تعلق ہے کہ نہیں؟ یہ ہے میری گفتگو کا 1.25 گھنٹہ ہو گیا ہے، اب میرے پاس 45 منٹ باقی ہیں، لیکن یہ کہ میرا ارادہ تھا اس کو 1 گھنٹے میں مکمل کرنے کا۔ بہرحال جو مین جو ٹائٹل تھا میری آج کی گفتگو کا، رمضان، قرآن اور پاکستان کا باہمی ربط و تعلق، اب ذرا آسمان سے زمین پر بھی اترنا پڑے گا۔ میں نے پھر دوسرا حصہ اپنی گفتگو کا معین کیا ہے۔ جن کو یہ ساری چیزیں تفصیل سے دیکھنی ہو پچھلے 4 جمعوں کے کیسٹ میرے سن لیں۔ عالمی، علاقائی اور ملکی حالات کے پیش نظر پاکستان میں اسلامی انقلاب اور اقامت دین کی جد و جہد کے ضمن میں کچھ سوچ بچار، لیکن میں عالمی سے شروع کر رہا ہوں۔ عالم، جب ہم بولتے ہیں عالمی حالات تو ہماری نگاہ بڑی محدود ہوتی ہے، یہ عالم ارضی تک ہی ہوتی ہے، زمین میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں فلاں، چین میں، جاپان میں۔ ایک عالم بالا بھی تو ہے نا، وہ عالم بالا جس کا خالق، مالک اور مدبر اللہ ہے۔ اس کی بھی تو اپنی سکیمیں ہیں نا، جو 1000 برس کی ہوتی ہیں۔ تم بڑا تیر مارو گے، 5 سالہ منصوبہ بناؤ گے، وہ بھی پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، 7 سالہ بناؤ گے۔ ہمارے تو سارے منصوبے جو ہیں وہ پھر ردی کی ٹوکری میں جاتے رہے، لیکن 1000 سال کا منصوبہ ہے، وہ ہوتا ہے، وہ اس عالمی سطح پر، عالم السماوات والارض۔ اسی لیے میں نے کہا تھا ان الفاظ کو نوٹ کر لیجئے، اس پر بھی میری کچھ گفتگو ہوگی۔ اب میں 2 آیات آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس عالم السماوات والارض، اس کائناتی عالم کا جہاں خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، مدبر بھی اللہ ہے۔ دیکھیے سورہ انعام میں فرمایا، سورہ یونس آیت نمبر 3، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش یدبر الامر۔
یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین ان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر خود متمکن ہوا، خود تدبیر فرما رہا ہے امر کی۔ یہ ایک کائناتی حکومت ہے، اس کے کارندے ہیں، اس کی سول سروس ہے، اس کا حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے۔ کارندے جو ہیں وہ بھی طبقات ہیں، ان کے سی ایس پی گریڈ بھی ہے، نیچے بھی ہے، ملائے اعلیٰ بھی ہیں، پھر ملائے اسفل بھی ہیں، ملائکہ ارضی بھی ہیں۔ یہ سب جو ہے کیا ہے؟ کارڈرز ہیں ان کے بھی، یہ نہ سمجھیے بغیر کارڈرز کے، لشکر ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ تو لشکروں میں بھی کمان ہوتی ہے، سید الملائکہ حضرت جبرائیل ہیں، مختلف کام مختلف ملائکہ کے تفویض ہیں، یہ سب کچھ ہے کہ نہیں؟ یہ آج ہمارا جو ذہن میٹیریلسٹک اور مادی بن گیا، ان چیزوں کو ہم نے صرف ایک گوشے میں رکھا ہوا، ہاں بھائی مانتے ہیں ہم ہیں، فرشتے بھی ہیں، کیا ہیں وہ؟ ان کی حقیقت اور ان کا مقام واضح ہے کچھ؟ ان کی درجہ بندی، وہ سول سروس سے، ایگزیکیوشن ان کے ذریعے سے۔ اب ذرا نوٹ کیجئے ان الفاظ کو دوبارہ، اور پھر وہی اصول کے 2 جگہ ضرور آئے گا وہ مضمون، ذرا سے فرق کے ساتھ، وہ بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر۔ سورہ سجدہ کی 2 آیتیں ہیں، 4 اور 5۔ یہ آیت نمبر 3 ہے سورہ یونس کی جو میں نے پڑھی، پوری نہیں پڑھی ورنہ وقت زیادہ لگ جائے گا، جو متعلق ہے وہ حصہ پڑھا ہے شروع کا، فرسٹ ہاف۔ اب ہیں آیات نمبر 4 اور 5 سورہ سجدہ کی، جو حضور کو بڑی پیاری تھی اس اعتبار سے کہ فجر کی نماز میں آپ عموماً پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے تھے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، وہاں بینہما نہیں تھا، یہاں ایڈ کر دیا۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر متمکن ہوا۔ وہاں تھا یدبر الامر صرف، یہاں اس کی تفصیل آ گئی، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ اس کی تدبیر امر 1000 سال، جو تمہارے 1000 سال ہیں تمہاری تقویم اور گنتی کے حساب سے، اس کو محیط ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ جو عالمی کائناتی حکومت ہے، دی پرماننٹ اینڈ ہولی ڈیوائن یونیورسل سسٹم، یہ میں کیوں الفاظ کو بنا رہا ہوں کہ اس کے مقابلے میں آئے گا دی نیو ورلڈ آرڈر۔ جب عالم ارض پر ہم آئیں گے تو اس کا بھی کوئی نظام آ رہا ہے نا، دی نیو ورلڈ آرڈر، اس کا تعلق اس زمین سے ہے، نیو ہے۔ وہ جو ہے آرڈر وہ ہمیشہ کا وہی ہے، اس میں نیو اور اولڈ کا کوئی سوال نہیں۔ دی پرماننٹ، اسی لیے لفظ میں نے ایڈ کیا، دی پرماننٹ ہولی ڈیوائن یونیورسل سسٹم، پوری یونیورس کو محیط۔ اس کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ باتیں میں نے پوری تفصیل سے اپنی ایک کتاب میں بیان کی ہیں، جو 3 سال پہلے عید الفطر میں نے تقریر میں بیان کی تھی مختصراً، پھر اس پر کالم لکھے تھے، اس کے مختلف مضامین نوائے وقت میں چھپے تھے، پھر کتاب بن کر آ گئی تھی، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ لیکن اس کا اس وقت جو مجھے بیان کرنا ہے، 4 نکات اچھی طرح سمجھ لیجئے اس ڈیوائن یونیورسل سسٹم کی مشیت اور اس کی اب تقدیر کیا ہے، کیا ہوگا۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ کا یہ امر جو ہے جس پر وہ غلبہ رکھتا ہے، اس کے کیا مراحل سامنے آنے والے ہیں۔ اب اس میں نے کہاں سے اخذ کیا؟ قرآن سے کیا، کہاں سے کیا؟ حدیث سے کیا۔ علامہ اقبال سے تمام تر اپنی عقیدت کے باوجود ان کے ایک شعر کو میں نے تبدیل کر دیا، اسے میں غلط سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، صحیح ہے، 100% صحیح ہے،
سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. مدینے سے مراد حضور کو لیا، نجف سے حضرت علی کو. میں نے اس کو بدل دیا ہے. سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس. میری آنکھ کا سرما حجاز، خاک حجاز، وہی قرآن نازل ہوا، وہی محمد الرسول اللہ کی حکمت ہے، اور وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. وہ علیحدہ تو نہیں ہے، مغایرت نہیں ہوگی اس میں. عطف اگر آ جائے گا دو کے درمیان تو مغایرت ہو گئی. نہیں، چاہے دفن وہاں ہو گئے ہو لیکن ہیں تو اسی حجاز کی پیداوار نا. ہاں دوسرے ایک اور شے ہے، اور وہ ہے حول قدس. کچھ سمجھے ہیں بات یا نہیں؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. 2000 برس تک، بلکہ 3000 برس تک یہ بیت المقدس اور یروشلم اور اس کا ارد گرد کا علاقہ انوار الہیہ کا مرکز یہ رہا ہے. وحی الہی یہاں نازل ہوئی ہے، انبیاء سینکڑوں یہاں دفن ہوئے ہیں. الخلیل میں ابراہیم دفن ہے. یہ کون سا علاقہ ہے؟ الذی بارکنا حولہ، جہاں وہ مسجد اقصی ہے اور جو اس کا آس پاس کا ماحول ہے. یہ جو سابقہ کتب الہیہ ہیں یہ تو سب وہاں نازل ہوئی ہیں. تورات کہاں نازل ہوئی؟ وہاں. انجیل کہاں نازل ہوئی؟ وہاں. زبور کہاں نازل ہوئی؟ وہاں. اور انبیاء کے صحیفے کہاں نازل ہوئے؟ وہاں. تو قرآن مجید ہے کہ جو حجاز میں نازل ہوا. تو میں نے تو اپنی آنکھ کا سرما قرار دیا ہے. سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس. اب یہ حول قدس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے وزن پورا کرنے کے لیے، تو مجھے یہ سخت لفظ استعمال کرنا پڑا اور کوئی ملتا نہیں. لیکن یہ کہ ہے اس سے جو کچھ میں نے اخذ کیا ہے اب وہ سمجھ لیجئے. 4 باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تفصیل اس کتاب میں پڑھیے گا. موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. لیکن اس مستقبل کو میں ذرا ریورس آرڈر میں لانا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ، وہ سرما قرآن اور حدیث اور سابقہ کتب، اس نے جو سرما مجھے، اس سرمے نے جو مجھے بصیرت عطا کی ہے، اس کی بنا پر میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ قیامت بہت قریب ہے. میں نے جب کتاب لکھی، جب وہ ختم جس موضوع پر ہوئی تھی یہ، تو ایک مفکر اور ادیب ہیں بہت بڑے پاکستان کے، مختار مسعود صاحب، انہوں نے کتاب پڑھ کے بڑا تبصرہ ذرا لائٹ موڈ میں کیا، بھئی آپ نے تو قیامت کو بہت ہی قریب دکھا دیا. میں نے جواباً قرآن مجید کی آیت پڑھ دی، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. یہ تو اس قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہیں اور ہمیں وہ نگاہوں کے سامنے نظر آ رہی ہے. ونراہ قریبا. پہلی بات یہ، قرآن مجید میں 2 جگہ پر آیا ہے، یہ بھی 2 جگہ پر آنے والا مضمون ہے کہ یہ کائنات ایک اجل مسمى تک کے لیے پیدا کی گئی، یہ دائمی نہیں ہے. کچھ عرصے پہلے تک سائنسدانوں کا خیال تھا یہ ہمیشہ چلتی رہے گی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ چلتی رہے گی. اب سائنس بھی آ گئی ہے کہ نہیں، اس کا ایک بگننگ ہے. دی بگ بینگ واز دی اسٹارٹنگ پوائنٹ، اور اس کا اینڈ بھی ہے. کب ہوگا، کتنے لاکھ سال بعد ہوگا، یہ ان کی باتیں علیحدہ ہیں. لیکن وہ جو ہے خاک مدینہ و حول قدس، اس سے جو معلوم ہوتا ہے کہ وہ قیامت بہت قریب ہے. اس موضوع پر میری اس کتاب کے علاوہ حال ہی میں مصر کے ایک عالم، الازہر کے محدث، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس امت کی عمر و امت المسلمہ وظہور المہدی، اس پر کتاب آئی ہے. بہت اعلیٰ کتاب ہے. اس کا ترجمہ انشاءاللہ بہت جلد ہم قسط وار شائع کرنا شروع کر دیں گے، یا حکمت قرآن میں اور یا مصحف میں. آیات میں سنا دوں، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. ایک وقت معین تک کے لیے ہے یہ تخلیق. یہ سورہ روم کی آیت نمبر 8 ہے. سورہ احقاف کی آیت نمبر 3 ہے، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. ایگزیکٹلی وہی آیت ہے، فرق ہے ما خلق اللہ اور ما خلقنا، بس فرق یہ.
اللہ نے نہیں بنایا آسمانوں اور زمین کو جو کچھ اس کے مابین ہے مگر حق کے ساتھ. پرپز فل کریشن ہے یہ، پرپز لیس نہیں ہے، ایٹ رینڈم نہیں ہے، کسی کھلاڑی کا بچے کا کھیل نہیں ہے، رام کی لیلا نہیں ہے، بلکہ یہ بالحق اور اجل مسمى، ایک وقت معین تک کے لیے. اس کے حوالے سے سمجھیے کہ قیامت بہت قریب ہے، نمبر ایک. نمبر دو، قیامت سے پہلے کل روئے ارضی پر خلافت کا نظام قائم ہوگا، دین حق کا غلبہ ہوگا. میں اسے جس طرح علی وجہ البصیرت، جس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں اسے ایمان کا درجہ کے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں. اور جو شک کرتا ہے وہ اگر ناواقفیت کی وجہ سے کرتا ہے تو ٹھیک ہے، معذور ہوگا. لیکن آپ میرا کتابچہ پڑھ لیجئے، اور وہ احادیث وہ تو بہت ہی چھوٹی جو مفت ہم تقسیم کرتے ہیں، نوید خلافت، اس میں وہ ہم نے احادیث ساری جو ہیں سامنے رکھ دی ہیں. جس کا محمد الرسول اللہ پر ایمان ہے اور انہیں الصادق و مصدوق سمجھتا ہے، اور جس کے نزدیک احادیث کے جمع و ترتیب میں جو بھی محنت کی ہے محدثین نے، اس کی بنا پر یہ حدیثیں موضوع نہیں قرار پا سکتی، تو اس کو تو شک نہیں رہے گا. دنیا کے خاتمے سے قبل کل روئے ارضی پر نظام خلافت علی منہاج النبوت کا قیام ہوگا. اور ظاہر بات ہے کہ اس کا آغاز تو کہیں سے ہوگا، ایک خطے سے ہوگا. گمان غالب ہے کہ وہ خطہ جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کا خطہ ہے. اس پر میں تقریریں کر چکا ہوں، یہاں بھی کر چکا ہوں، میری تحریریں موجود ہیں. اب آئیے نمبر 3. اس سے پہلے میں چونکہ ریورس آرڈر میں جا رہا ہوں، قیامت، اس دنیا کا خاتمہ، اس سے پہلے خلافت علی منہاج النبوت گلوبل، جس کا نقطہ آغاز میرے نزدیک ارض پاکستان و افغانستان. نمبر 3، اس سے پہلے سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود کا خاتمہ، استیصال، وجود ختم ہو جائے. اور مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں ہوگا، یہ انہی کی طرف بھیجے جانے والے رسول کے ہاتھوں ہوگا. حضرت مسیح علیہ السلام رسولا الی بنی اسرائیل، جن کو انہوں نے اپنے بس پڑھتے سولی چڑھوا دیا تھا، اللہ نے انہیں اٹھا لیا. وہی بھیجے جائیں گے، ان کی آنکھوں ہی میں وہ تاثیر ہوگی معجزانہ. حضرت مسیح تو مجسم معجزہ تھے، ان کی پیدائش معجزانہ بن باپ کے، ان کا پنگھوڑے میں بات کرنا معجزانہ. یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں؟ زندہ مردہ کو زندہ کر دینا، کسی اور نبی کو یہ معجزہ دیا گیا؟ خلق حیات، مٹی سے میں گارے سے پرندہ بناتا ہوں، پھونک مارتا ہوں اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے، کسی اور کو ملا؟ رفع سماوی، پھر نزول، وہ گویا مجسم معجزہ ہے. اور اسرائیل کی طاقت کو کوئی دنیا کی زمینی طاقت ختم نہیں کر سکتی. یہ پورا عالم عرب جو سر بسجود ہے اس کے سامنے تو یوں ہی تو نہیں ہے نا. اس کے جو پائلز ہیں، انبار ہیں ایٹمک وار ہیڈز کے، کون ختم کرے گا؟ معجزہ ختم کرے گا. جہاں تک حضرت مسیح کی نگاہیں جائیں گی یہودی پگھلتے چلے جائیں گے. شجر و حجر پکار پکار کر کہیں گے مسلمانوں یہ ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اسے آ کے قتل کرو، اور مسلمان قتل کریں گے. سوائے ایک درخت ہے غرقد، وہ یہودیوں کو پناہ دے گا. اور آپ سمجھیے اتنا یقین ہے یہودیوں کو ان کتابوں کے اوپر اور ان روایات کے اوپر کہ سب سے زیادہ پلانٹیشن اسرائیل میں انہوں نے غرقد کی ہے. بہرحال میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، پھر میں عرض کر رہا ہوں تفصیل کی وہ دلچسپی ہے تو وہ کتاب پڑھیے. لیکن نمبر 4 ہے بہت تلخ. یہ ساری باتیں تو بڑی اچھی لگ رہی ہیں نا ہمیں، خلافت قائم ہو جائے گی، دین کا غلبہ ہو جائے گا، کیا کہنے، یہودی ختم ہو جائیں گے، بہت اچھا. اس سے پہلے اس موجودہ امت مسلمہ کے سب سے اہم حصے پر بہت بڑا عذاب نازل ہوگا. ہولوکاسٹ کے درجے کا قتل عام ہوگا عالم عرب میں، یہودیوں اور ان کے سرپرستوں عیسائیوں کے ہاتھوں.
الملحمۃ العظمی، میسیکرز. اور یہ سلسلہ شاید اگلے سال سے شروع ہو جائے. 1948 میں اسرائیل قائم ہوا تھا. اب اندازہ ہو رہا ہے، کچھ گواہی بھی ملی ہے کہ انہوں نے 50 برس کا مارجن رکھا تھا مسجد اقصیٰ کے شہید کرنے کا. 1998 میں وہ پورا ہو جائے گا. مسجد اقصیٰ شہید ہوگی، مسلمان احتجاج کرنے کے لیے اٹھے گا. جیسا ہندوستان کا مسلمان ایودھیا کی مسجد کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. بابر کی بنائی ہو، کسی اور کی بنائی ہو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور مسجد اقصیٰ وہ جب منہدم ہوگی تو کس طریقے سے چیخ کر اٹھے گا پوری دنیا کا مسلمان، خاص طور پر اس علاقے کا مسلمان، عرب مسلمان. فنڈامنٹلسٹ ہیں ان میں، نوجوانوں میں بڑی زبردست طاقت موجود ہے. حکومتیں ایجنٹ ہیں ان کی. ان کی فہرست میں تازہ اضافہ ہو گیا یاسر عرفات کا. ورنہ جو کچھ الجزائر میں کر رہی ہے حکومت، اور جو کچھ کہ مصر میں کر رہا ہے صدر جو ہے وہاں کا، وہ آپ کے علم میں. بہت زبردست عذاب. اور نمبر 2 عذاب اس امت مسلمہ پاکستان پر آنے کا اندیشہ ہے. وہ یقینی ہے، یہ اندیشہ ہے. اس لیے کہ پہلے مجرم وہ ہیں، اس لیے کہ ان کو سب سے بڑا مقام اللہ نے عطا کیا، عربی میں قرآن نازل کیا، اور ان میں سے تھے عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. لیکن انہوں نے بھی اگر اپنا قبلہ یا واشنگٹن کو بنایا یا ماسکو کو بنایا تو ان سے بڑا مجرم تو کوئی نہیں. ان پر تو بہت بڑی سزا آئے گی، یقین کے درجے میں آئے گی. دوسری سب سے بڑی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے قوم، وہ پاکستان کے مسلمان ہیں. پاکستان کا قیام معجزانہ. میری کتاب استحکام پاکستان میں وہ 3 ابواب میں نے ثابت کر دیا ہے. ابھی حال ہی میں نوائے وقت نے اسے شائع کیا ہے دوبارہ ان ابواب کو. قیام پاکستان معجزانہ، اس کے لیے سارے تدابیر اللہ نے جو اختیار کی معجزانہ. ہندو اور انگریز کی ملی بھگت کے باوجود پاکستان کا قیام. ماؤنٹ بیٹن، گاندھی کا چیلا، نہرو فیملی سے اس کے جو تعلقات تھے، ان سب کو پیش نظر رکھی اور پھر پاکستان قائم ہو گیا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. وہ کہاں ہے؟ 50 برس تو ہو گئے لیکن وہ اسلام کہاں ہے؟ بہرحال دوسری سب سے بڑی مجرم قوم. 130 کروڑ مسلمان دنیا میں اس وقت ہے اندازاً. 20 کروڑ عرب ٹاپ کے مجرم، 10 کروڑ مسلمانان پاکستان نمبر 2 مجرم. باقی جو 100 کروڑ ہیں ان کا معاملہ نیچے کا ہے. یہ عذاب آنے والا ہے. یہ تو میں نے ابھی بات کی ہے جو اس سربے کے ذریعے سے مجھے نظر آئی ہے. اس کائناتی حکومت کی جو تدبیر ہے اس کے تحت کیا ہونے والا ہے. شاید آئندہ 100 سال کے اندر اندر یہ سارا معاملہ پورا ہو جائے، واللہ عالم. اب ذرا نیچے آئیے. عالم ارضی، یہودیوں کی مالیاتی حکومت کرۂ ارضی کے 3/4 پر قائم ہو چکی ہے. وہ کولونیلزم اور تھی جس کا سیلاب 300-400 برس پہلے چلا تھا. وہ تھا براہ راست جا کر قبضہ کرنا، حکومتیں بنانا. اس صدی کے وسط میں اس کولونیلزم کی بساط لپٹ گئی. ایک نیا شروع ہو گیا. جب وہ بساط لپٹ رہی تھی اسی وقت ورلڈ بینک قائم کر دیا گیا تھا. دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا. وقت لگا ہے اسے، تقریباً نصف صدی لگی ہے. لیکن اس وقت کرۂ ارض کا 3/4 اس یہودی، عالمی یہودی مالیاتی استعمار کے شکنجے میں پوری طرح جکڑا جا چکا. دونوں امریکہ شمالی اور جنوبی، پورا یورپ، پورا افریقہ، سوائے ایک سوڈان کا ملک ہے جو ابھی کچھ تھوڑا بہت، لیکن اس کا بھی میں سمجھتا ہوں حالات جو خبریں آ رہی ہیں بڑی وہ مایوس کن سی جا رہی ہیں. کہاں تک مقابلہ کرے؟
ایک ملک ہے جس کے وسائل بہت کم ہیں، عالم اسلام میں سے کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں، سوائے کچھ مدد کی ہے تو ایران نے کی ہے۔ ایران کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، انسرکلمنٹ آف ایران، اب ٹارگٹ نمبر 1 تو ایران ہے۔ ایشیا بھی تقریباً جو ہے عالم عرب سربسجود ہو چکا ہے۔ عراق اگر کوئی کر سکتا تھا ادھر ادھر کی بات، اس کا بھرکس نکال دیا، اس کے ایٹمک جو بھی پلانٹس تھے، انسٹالیشنز تھی، انہوں تو بہت پہلے اسرائیلی جیٹس جا کر تباہ کر آئے تھے، سعودی عرب پر سے ریفولنگ کر کے گئے تھے۔ اور اس کے بعد جو بھی کچھ کیا ہے، عرب ممالک جو ہیں امریکہ کو چونکہ اڈے دینے کو تیار نہیں تھے، نہ سعودی عرب تیار تھا نہ امارات، لہذا انہوں نے اسکیم بنائی، گلاس پائی کے ذریعے سے دام پھیلایا اور صدام کو اس کے اندر جکڑا اور حماقت اور بیوقوفی کرائی، اور اس کے نتیجے میں اس کا اگلا پچھلا کھایا پیا سب اگلوا لیا۔ یہ حال ہے، 3/4 کرۂ ارضی کا جا چکا ہے۔ بھارت بھی تقریباً اس نظام میں جکڑا جا چکا ہے، مالیاتی طور پر، مارکیٹ اکانومی، کنزیومر اکانومی، فری اکانومی، اور انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے دروازے کھولنا۔ بھارت کو رشوت دی جا رہی ہے کہ تمہیں اس ریجن کی سب سے بڑی پاور ہم مان لیں گے، تم یہ ساری باتیں مان لو۔ اس پر ایک مضمون مجھے ملا ہے، کوئی سینٹر فار دی اسٹڈی آف کشمیر افیئرز ہے انگلینڈ میں، ان کی طرف سے آیا ہے، اور بہت ہی چشم کشا مضمون ہے اس کا۔ انشاءاللہ ہم اسے قرآنک ہورائزنز میں شائع کر دیں گے، اس کو آپ مطالعہ کیجئے گا کہ یہ اس وقت اسٹریٹجی ہے کہ یہ NWO جو ہے نیو ورلڈ آرڈر، یہ بھارت کو یہ کچھ رشوتیں دے کر کے اس پورے علاقے کا آسین اور آرک کا سربراہ بنا کر مالیاتی سارا جو ہے اس علاقے کا سربراہ بنا دیں گے، تم ہماری یہ چیزیں مان لو۔ اب ایک تو چین ہے، موسٹ فیورڈ نیشن، لیکن چونکہ طاقت ہے، وہ تھوڑا سا علاقہ ہے جو ابھی ٹو بی ٹیکلڈ ود ہے، ٹو بی ٹیکلڈ۔ ایک یہ خطہ ہے ایران، اس سے ملحق پاکستان، افغانستان، ان دونوں میں، ایران میں ایک فنڈامنٹلسٹ شیعہ حکومت قائم ہے، علماء، شیعہ قانون، شیعہ جعفری فقہ، لیکن حکومت علماء کی ہے، فنڈامنٹلسٹ حکومت۔ دوسری حکومت فنڈامنٹلسٹ کی افغانستان میں قائم ہو رہی ہے، وہ بھی 4/5 جو ہے افغانستان کا طالبان کے قبضے میں ہے، اور بہت وہاں امن ہے، سکون ہے، حالات بہت اچھے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید بقیہ بھی، وہ دوستم شاید کوئی چھوٹا سا کوئی علاقہ اپنا بچا لے، ورنہ پورے افغانستان پر طالبان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ طالبان کون ہیں؟ فنڈامنٹلسٹ سنی حنفی علماء۔ اسی لیے اب تشویش ہو رہی ہے، پہلے تو طالبان کی مدد بھی کی، پروموٹ بھی کیا، پاکستان کے تھرو کیا، جو بھی کیا چھوڑ دیجئے اس کو، لیکن اب وہ تو الٹا ہمارے سر کو آ جائیں گے، لہذا تشویش وہ بہت زیادہ ریجڈ ہے۔ تیسرا رہ گیا یہ پاکستان، اس کی بھی حکومت سرنڈر کر چکی ہے، اور وہ تو یہ کہ ہمارے لیے راستہ ہی کوئی نہیں رہا۔ قرض کی پیتے تھے میں، اور یہ کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی، ایک دن وہ رنگ لے آئی، ایک آرٹیفیشل خوشحالی ہم نے پیدا کر لی، محل بنا لیے۔ یہ سارے محل آپ کے ارد گرد ہیں کہ نہیں، جن کو آپ کراس کر کے آتے ہیں؟ لیکن کیا ملک کی اکانومی کوئی مضبوط بنیادوں پر بھی قائم ہوئی ہے؟ یہ ملک وہ ہے جو دنیا کا غریب ترین ملک ہے، لیکن جس میں انسان دنیا کے امیر ترین رہتے ہیں، مقبوض، ہر ایک بال قرض کے اندر بدا ہوا، ہر بچہ پیدا ہوتے ہی مقروض۔ لہذا اس ورلڈ بینک اور IMF کو، اس کو جدھر چاہیں مروڑ دیں، یہ ان کے اختیار میں ہے۔ یہ حالات ہیں۔ اس نیو ورلڈ آرڈر کو اگر کوئی ریزسٹ کر سکتا ہے تو صرف یہ خطہ، ایران، افغانستان اور پاکستان، اور اگر یہ ہو گیا تو روسی ترکستان کا علاقہ بھی
اس میں بھی کچھ فنڈامنٹلس تحریکی اور فکر جو ہے پہنچ چکا ہے، لیکن ان کی چونکہ برین واشنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے، لہذا انہیں وقت لگے گا، ابھی آسان کام نہیں ہے ان کا۔ مجھے بتایا گیا، میں تو ٹیلی ویژن نہیں دیکھتا، بی بی سی ٹیلی ویژن نے میرے کسی خطبہ جمعہ کے حوالے سے یہ بات کہی ہے، اے ڈینجر سگنل فار دی ویسٹ، میری اسی تجویز کو کہ ایران، پاکستان اور افغانستان کا ایک بلاک بننا چاہیے، انہوں نے کہا اٹس اے ریڈ سگنل فار دی ویسٹ، ڈینجر سگنل فار دی ویسٹ۔ یہاں کے لوگوں کے کانوں پہ جوں نہ ہل رہی ہو، انہیں معلوم ہو جاتا ہے کیا میری حیثیت ہے، میری کوئی جماعت ہے، مٹھی بھر لوگوں کی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے میری، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی جو اہمیت ہے وہ ان کو معلوم ہے۔ اب آئیے علاقائی حالات جو میں نے یہ گنوائے ہیں، ان میں جو ایک اس زمانے میں تبدیلی آئی ہے، ایران کا گھیراؤ ہو رہا ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ہے، کسی بھی روز آپ سنیں گے کہ کوئی سٹرائک ہوا ہے اور اس کی جو بھی ایٹمک انسٹالیشنز ہیں وہ تو پہلے بات میں ختم کر دیں گے۔ اوپنلی انہوں نے اپنے بجٹ کے اندر $20 کروڑ کی رقم جو ہے، اوپنلی، کوئی ڈر نہیں ہے اب انہیں، بائی پولر ورلڈ تو ہے نہیں، یونی پولر ہے، ہم ہی ہم ہیں، ہم ہی ہم ہیں، آئی ایم دی monarch of all I survey، تو سچ بولنے میں کیا برائی ہے۔ اب ہنری کیسنجر صاحب نے بھی سچ بول دیا کہ سن 71 میں ہماری اپنی پالیسی یہی تھی کہ پاکستان سپلٹ ہو جائے، پہلے نہیں کہہ سکتے تھے، جب تک روس موجود تھا، USSR انٹیکٹ تھا، اس وقت تو اندیشہ تھا کہ پاکستانی ناراض ہو کر ادھر نہ رخ کر لے گئے۔ اب کیا ہے، سیاں بھائی کوتوال، اب ڈر کا آئے گا۔ اسی طرح کھلم کھلا $20 کروڑ ایران کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے۔ ٹیررسٹ ایران ہے اور آفیشلی اعلان کے ساتھ پروگرام بنانے والا امریکہ ہے کہ اس کی حکومت کا تختہ الٹا۔ اب ایران کیا کرے، مرتا کیا نہ کرتا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ ڈیفنس پیکٹ بھارت کے ساتھ کرنے کے لیے تیاریاں ہو رہی۔ ہم غصے میں بھی آ جائیں گے، یہ کیا، لیکن حالات کو دیکھیے کیا کرے وہ، اور اسے یا کچھ مدد مل رہی ہے روس سے، وہ اس کا اکنامک تقاضا ہے، وہ اپنی چیزیں بیچ رہا ہے، وہ اپنی معیشت کے لیے بھی، ویسے بھی روس کے اندر دوبارہ ایک ارج ہے ابھر کر آنے کی۔ روس خود بھی تو USSR کے علاوہ رشیا in itself is a very big country، وہ اپنی ریگین کرنے کے لیے کوشش میں ہے۔ زار کے زمانے کے روس کے احیاء کی تحریک چل رہی ہے۔ اب یہ بھی بتایا مجھے کسی صاحب نے کہ زار کا کوئی پڑ پوتا سگڑ پوتا نکال لیا انہوں نے، جس کو تیار کر رہے ہیں کہ وہ کلیمنٹ بن کر کھڑا ہوگا، تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایران کو سپورٹ دے رہے ہوں کہ آخر کوئی تو ہو کہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے نیو ورلڈ آرڈر کے۔ تو ایران کو اگر ہے تو یا پھر کوئی بھارت سے، حالانکہ بھارت سے مجھ کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، لیکن کیا کریں، آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں آدمی پر مجبوری کی حالت میں۔ لیکن اپنے بارے میں سوچئے کہ کس قدر خوفناک صورت ہے، اور وہ باتیں جو کبھی اسلم بیگ نے کہی تھی، اور وہ اصل میں اسلم بیگ صاحب کی نہیں تھیں، وہ بھی کسی ایک ادارے نے، میں اب اس میں وقت نہیں لگا سکتا، انہیں مہیا کی تھی معلومات، جس کی بنا پر انہوں نے کہا تھا، صحیح کہا تھا، کہ اس وقت کا ٹارگٹ امیڈیٹ تو عراق ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، سیکنڈ ٹارگٹ از ایران اینڈ تھرڈ از پاکستان۔ لیکن پاکستان میں اگر سیدھی انگلیوں نکل آئے جو وہ چاہتے ہیں تو ٹیڑھی انگلیاں کرنے کی ضرورت کیا ہے، وہ سیدھی انگلیوں نکل جائے۔ ٹیڑھی انگلی تو تب استعمال ہوتی ہے جب سیدھی انگلیوں کوئی شے نکلتا نہ ہو۔ یہ ہے عالمی، اور عالمی بھی سب سے پہلے کائناتی، وہ جو ایک سسٹم ہے اور نظام ہے، اس کی پالیسی کیا ہے، اس میں تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے، لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ ٹل جائے، وہ تقدیر مبرم وہ ہے جو میں نے پہلے بیان کی۔ زمین پر یہود کا استعمار عروج پر ہے اس وقت، ستارہ یہودیوں کا پوری دنیا میں، امریکہ ان کے ہاتھ میں ایسے ہے، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے،
سب سے بڑی مقروض حکومت یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ہے، یہودیوں کی مقروض۔ تازہ